جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا آپ نے جوائن کیا. شخاوت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو 5:30 بجے تک فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, فل بینچ بنانا ہے یا نہیں, دونوں طرف کے دلائل آپ نے سن لیے, ججز کے ریمارکس آپ نے سن لیے. گو کہ ریمارکس سے آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. کیا لگ رہا ہے کہ فل کورٹ بن جائے گا یا مشکل لگ رہا ہے؟ جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ کیونکہ اگر فل کورٹ نہ بنانا ہوتا تو شاید وہ ریٹائر نہ ہوتے اور مشاورت کے لیے نہ جاتے. تو وہ وہیں پہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے بالکل آپ کو دونوں کو سن لیا اور ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم 3 ممبرز بینچ جو ہے وہ بالکل اس کیس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. جی. لیکن جب وہ انہوں نے ٹائم دونوں سے رائے پوچھی اور ان سے جب انہوں نے رائے دے دی, کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی ہاف ہارٹیڈلی رائے دی. جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اس بینچ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ پریروگیٹو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا, اگر آپ چیف جسٹس سمجھتے ہیں تو اس پہ اگر فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو مجھے زیادہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ یہ فل کورٹ تشکیل دیا جانے والا ہے. ویسے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ موقف تھا ایک مقام پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم فل کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر باقی کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں. باقی ہمارے روزمرہ کے جو کیسز ہم سنتے ہیں اس میں پھر التوا. میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کے کیسز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس سے پوری ایک پولیٹیکل ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ گئی ہوئی ہے معاملہ. دیکھیں پنجاب کا ایشو ہے, پنجاب کے چیف ایگزیکٹو کا معاملہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کیسز بڑے التوا کا شکار رہتے ہیں, لیکن یہ چونکہ ایک انتہائی قومی اہمیت کا معاملہ ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ دن اگر فل کورٹ بینچ تشکیل دیتا ہے اور اس کی 4-5 ہیئرنگز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی آئین کی ترمیم کر دیتے ہیں کہ جو سب کے لیے ترمیم کی تشریح کر دیتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی اے گریٹ سروس ٹو دی نیشن اینڈ دی جوڈیشری. خبر صاحب, جو اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہمارے معزز ججز صاحبان کے پاس بہت کوئی راستہ بھی نہیں نظر آتا, کیونکہ سیاسی دنگل میں آ گئے ہیں, سیاسی ارینا میں آ گئے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں رولنگ پارٹی سمیت سپریم کورٹ کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اس بینچ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ اور تقدس جو ہے وہ بھی ایک داؤ پر ہے اس وقت؟ جی وہ بھی بالکل ہے, لیکن ایک چیز آپ تو یہ سب دیکھیں گے کہ ہماری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل ڈیسیجنز کے, جن کے مخالف فیصلہ آتا ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اعتراضات کو شروع کر دیتے ہیں, ان کے ججز کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. جن کے حق میں آتا ہے وہ لاؤڈلی سپورٹ, اور یہ وائس ورسا ہوا ہے. ایون پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے زیادہ تر جو ڈیسیجنز تھے ان کو حرف تنقید کا نشانہ بنایا, جو ان کے فیور میں گئے ان کو انہوں نے لاؤڈلی اس کو جو ہے بک اپ کیا, اور یہی سچویشن ہے. اب دیکھیں آپ دوسری طرف کہ وہ جو یہی 5 رکنی بینچ تھا جس نے وہ جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری والی جو رولنگ تھی اس میں بھی یہ جج صاحب, یہ 3 ججز موجود تھے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں 2-3 ایشوز اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ یہ صرف اس ایشو کو جو ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی والے جو رولنگ ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں آپ فیصلہ کر سکتے میری دانست میں. اس کی آپ کے نزدیک کی پوائنٹ کیا ہے جس پہ سارا پھڈا ہے اس میں؟ جی کی پوائنٹ یہ ہے کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے, اس میں 5 رکنی بینچ بن گیا, اور اسی 5 رکنی بینچ نے 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز تھی ان کی بھی کوگنیزنس لے لی. لیکن جو کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کا سکوپ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس کے آگے آپ اپیل بھی آپ ریویو بھی فائل کر سکتے ہیں. لیکن جو پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا ہے آرٹیکل 186 کے تحت, وہ پریزیڈنٹ کسی بھی کویسچن آف لا کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے اوپینین سیک کرتا ہے. تو اوپینین کا ایک آل ٹوگیدر سکوپ الگ ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان یوزول بات یہ ہوئی کہ وہ 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز اینڈ پریزیڈنشل ریفرنس انڈر آرٹیکل 186 ان کو یکجا کر کے ایک سنگل ججمنٹ میں اس کا فیصلہ کیا گیا. اور اس میں جو سب سے جس پہ بحث ہو سکتی ہے وہ بحث طلب بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 63A کی باقی تشریح تو بالکل سب اسٹوڈنٹس آف لا کو بھی پتہ ہے, انہوں نے ٹھیک کی. لیکن ایک جگہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی رکن ڈیفیکٹ ڈکلیئر ہو جائے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بار رومز میں جو حلقے ہوتے ہیں لائرز کے جب وہ ڈسکشنز ہوتی ہے اس پہ خاصی تنقید ہوتی رہی ہے. اور اس پہ شاہ صاحب اس پہ تو جو دونوں کامنٹس ہیں ڈسینٹنگ ججز کے, میاں خیل صاحب کے, وہ بڑے کیٹیگوریکل, بڑے کمپلیٹ اوپینین ہے, کیٹیگوریکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ججمنٹ وہ جو اوپینین ہے وہ بھی شارٹ آرڈر میں آیا ہوا ہے, وہ 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز اینڈ اوپینین.
اب جو 2 ججز کی جنہوں نے ڈائسینٹ کیا ہے, جنہوں نے یہاں تک ہولڈ کیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ڈیفیکٹڈ رکن جو ڈکلیئر ہو جائے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا شاہ امپورٹنٹ صاحب ہے. اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ابھی جس طرح لگ رہا ہے کہ فل کوڈ بن جائے گا, مگر کس طرح گریز کیا جائے کہ پورا سسٹم ایک کیوس میں انراول نہ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈسینٹنگ نوٹس بھی ہیں دیگر جج صاحبان کا ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ کرنے کے اوپر ایک الگ ویو ہے, تو اگر یہ میجورٹی ویو اس طرح کا آ گیا جب فل کوڈ بیٹھے گا کہ بھئی ان کے ووٹس بھی کاؤنٹ ہونے ہیں, کہ سب سے بڑا تضاد اسی کے اوپر ہے, باقی تو کوئی اب ریٹروسپیکٹیولی تو آپ ان کو ڈی سیٹ بھی کر گئے, الیکشنز بھی کرا دیے, ایک اور رن آف دا پول بھی ہو گیا, کیا ہوگا؟ آئی مین یہ تو دس از کیوٹک سچویشن, اگر آپ اس کو وہ سب غلط ہوا ہے. جی مہر, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. اگر تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تو انہوں نے 3 ممبرز بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں ہائپوتھیٹیکلی اس میں یہ ہوگا جی کہ اگر فرض کریں کہ جو فل کورٹ بینچ ہے اس کا میجورٹی اس ویو کو جو ہے ڈیناؤنس کرتا ہے یا اس کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے کہ جس میں معزز 3 جج صاحبان نے ڈیفیکٹڈ اراکین کے ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی بات ہے, اگر وہ بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے پھر تو یہ جو 35 ڈیفیکٹڈ جو اراکین ان کا جب 25 ان کے جو ووٹ ہے وہ تو پھر کاؤنٹ ہو جائیں گے, پھر تو وہ پورا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آئیڈیل سچویشن میں تو بڑا سمپلی حمزہ شہباز بن جائے گا. بالکل, پھر بیلنس آف کنوینئنس جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پرابلم. شاہ صاحب, the problem is کہ جو سارا اس کے بعد ہوا, الیکشنز ہوئے ہیں, رن آف دا وہ کیا تھا, وہ تو پھر اس میں ہوتا ہی ہے. 2-3 لیگل چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سیاست پہ تو ہم ابھی فلسفے دیں گے نا اپنے, بڑے فلسفے اپنے اکٹھے کیے ہیں, لیکن 2 کوشچنز. لیٹس ایک مڈ پوائنٹ یہ ہے کہ فل بینچ بھی نہیں آتا, لارجر بینچ آتا ہے. اگر لارجر بینچ آتا تو کیا کم از کم وہ 8 ممبرز کا ہونا چاہیے, کیونکہ جب جسٹس عظمت سعید والے بینچ کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے, ججز کی اوپینین آئی ہوئی, تو منیمم کیا 8 ممبر بینچ ہونا چاہیے؟ اور سیکنڈ, یہ جو سوال بڑی بحث چل گئی ہے کہ جی بائس بینچ ہے, پہلے تو مریم کا بیان بھی ڈسکس کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن ایک بڑی عرصے سے بحث ہم سن رہے تھے کہ جی پاکستان میں یہ بڑی ایک انفیئر پاور ہوتی سی جے کے پاس بینچ بنانے کی, اور بحث چل رہی تھی کہ لا رولز ایسے چینج ہونے چاہیے کہ ٹاپ 2 ججز یا 3 سینئر موسٹ ججز یہ بیٹھ کے بینچز ڈیسائیڈ کریں سب کچھ. کیا وہ حقیقتاً ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ 2-3 ججز مل کے وہ روسٹر سیٹ کریں, بینچز ایلوکیٹ کریں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر لارجر بینچ ہو تو منیمم کیا بینچ ہوگا جو یہ تمام تقاضوں کو میٹ کرے, پرسیپشن کو بھی اور وہ لیگل 8 ججز کی اوپینینز کو بھی؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ چونکہ 8 ججز کی اوپینین جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک پروناؤنسمنٹ آ چکی ہے, اب اس کو اپسیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے, اس کے لیے کم از کم 9 ججز کا ہونا ضروری ہے. لیکن اب اگر اس سے بھی اس کا سکوپ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے, یہ فل کورٹ کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ فل کورٹ کی اس لیے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی 17 ججز تو نہیں ہے, 4 ججز جو ہے 12 ججز کا اگر یہ آ جائے گا, اس میں آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں جو 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے 63A کو اور 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کو ایڈجوڈیکیٹ کیا تھا, 2 کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا, 2 کی پروناؤنسمنٹ تھی جو میجورٹی تھی. اب اگر آپ ان کو دوبارہ لیں گے ریویو میں تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی اپنی ججمنٹس کے تو اگینسٹ نہیں جائیں گے, ان میں سے تو ایک ریٹائر ہو گئے, وہ 5 ہو رہے گئے اور ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک وسیع تر ایک جوڈیشل کنسنسس جو آئے, وہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب یہ فل کورٹ تشکیل. سوری ٹو انٹرپٹ, فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.